اچھا یہ مستنیر آپ کا نام؟ جی مستنیر. مستنیر صاحب ہیں جو کہ ایک مالیاتی ادارے کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کی ٹریننگ بھی اسی طرح سے ہے. تو میں اتفاق سے یہاں بیٹھا تھا، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک بات بتائی ہے کہ پاکستان میں روپے کی قیمت کیسے بڑھے گی، یہ بات آپ نے کی ہے نا. جی تو انہوں نے کہا کہ تب جب پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ نوکریاں چھوڑ کر اور بزنس مین پروڈیوس کریں گے. تو ذرا یہ بات مجھے سمجھائیے. بیسیکلی دنیا میں کسی بھی کنٹری نے جب بھی ترقی کی ہے تو اس کے پیچھے بزنس مین کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. اگر آپ انڈیا اور پاکستان کی اگزامپل دیکھیں تو جب پاکستان اور انڈیا آزاد ہوئے تو انڈیا نے ہندو بنیا یا وہاں کے جو بنیے ہیں وہ پروڈیوس کیے، وہاں پہ کاروباری طبقے کو پروڈیوس کیا. وہاں کے گلی محلے چوکوں کے اندر آپ کو کاروباری لوگ ملیں گے. چھوٹے سے چھوٹا بڑا بندہ ہے، بڑے سے بڑا بندہ ہے، ایجوکیٹڈ ہے، نان ایجوکیٹڈ ہے، آپ کو میکسیمم لوگ وہاں پہ کاروباری ملیں گے. جبکہ پاکستان نے ایک فیوڈل سسٹم پیدا کیا. پاکستان میں کاروباری طبقہ بہت ہی کم تھا ایز کمپیئر ٹو انڈیا. یہی وجہ ہے کہ ہماری جو ترقی کی گروتھ ہے وہ انڈیا کی نسبت لمیٹڈ رہی، کیونکہ جب تک آپ کاروباری بندہ پیدا نہیں کریں گے پاکستان میں یا کسی بھی کنٹری میں تو کاروبار کیسے پیدا ہوگا، اور جب کسی کنٹری میں کاروبار نہیں پیدا ہوگا تو وہ گرو کیسے کرے گا. تو ان دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں نچلے لیول پہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولس کے اندر ہمیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہمارے ینگسٹرس کو، ینگ جنریشن کو ہمیں بزنس کے لیے موٹیویٹ کرنا ہوگا. ہمیں ان کے اندر ایک کرج پیدا کرنا ہوگا کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی کے ملازم بنیں، کسی کے انڈر کام کریں، آپ اپنا کام کریں. وہ اپنا کام کیسے کرنا ہے، اس اپنا کام کرنے کے لیے، اس بزنس کے لیے ٹریننگز ہونی چاہیے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بزنس کیوں. آج لوگ بزنس سے ڈرتے ہیں، ہماری ینگ جنریشن بزنس سے ڈرتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس لاس ہو گیا تو کیا ہوگا، خدا نہ خواستہ ہمیں ایک لگی بندی تنخواہ چاہیے، منتھلی 10,000 15,000 20,000 آ رہا ہے، بس آنے دو، اس میں گزارا کرے. کلیریکل سوچ بن گئی ہے، کلرکس والی سوچ بن گئی ہے ہم لوگوں کی کہ ہم ایک خاص دائرے سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے. اس چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ایسے ہے کہ اسکول کالجز کے اندر آپ سیمینارز کنڈکٹ کروائیں. یہ ہر کمپنی کا ایک فرض ہے کہ وہ سیمینار کنڈکٹ کروائے، اسٹوڈنٹس کو بتائے کہ بزنس کے فوائد کیا ہیں. سب سے بڑی بات ہے ایز اے مسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیسک ذریعہ معاش تھا وہ بزنس تھا. انہوں نے بزنس کو پسند فرمایا، تجارت کو پسند فرمایا، اور فرمایا کہ 10 میں سے 9 حصے کاروبار کے ہیں، ایک حصہ کسی اور پروفیشن کا ہے. تو ایز اے مسلم، ایز اے پاکستانی ہمیں انکریج کرنا چاہیے بزنس کو. چھوٹے چھوٹے طبقے کے اندر ہم جائیں، وہاں پہ جس بندے کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق، جس طرح گورنمنٹ آپ کو ڈفرینٹ لونز دیتی ہے اور اب چھوٹے طبقے کے لیے بھی گورنمنٹ جو ہے وہ لونز انٹروڈیوس کر رہی ہے، تو وہ لونز کی جو اسکیمز ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں، لوگوں کو امپاور کریں تاکہ لوگ اپنا خود کا کام کرنا شروع کریں، کاروبار شروع کریں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو. ٹھیک ہے. اور سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. فرض کریں اب آپ کے پاس نا ماشاء اللہ آپ کے جیسے ویژن ہے، ایک لڑکا آتا ہے اور آ کے کہتا ہے جی میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، جی، تو مجھے کچھ مشورہ دیں کہ میں کیا کروں. سب سے پہلے میں اسے یہ کہوں گا کہ اپنا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھو. سب سے پہلے کہ اگر وہ 1,00,000 کے میں سے 20,000 30,000 ڈوب جاتا ہے تو کیا تمہاری بیک بون ہے بیئر کرنے کے لیے؟ وہ اپنا بیک گراؤنڈ بتائے گا. نمبر 2 میں دیکھوں گا اپنی کیپبلٹیز دیکھو، اپنے انوائرمنٹ میں دیکھو کہ تمہارے پاس اپرچونیٹیز کیا ہے. یا اس 1,00,000 روپے سے تم جس جگہ پہ بیٹھے ہو تمہارے پاس کوئی ایسا کمرہ ہے جہاں پہ تم اپنا ایک جنرل سٹور کھول کے بیٹھ سکو، تو کیا جنرل سٹور وہاں پہ چلے گا؟ کیا فیزیبلٹی ہے؟ اس فیزیبلٹی کے اوپر کام کرو. اپنے آپ کو 2 سے 3 مہینے دو، پہلے اپنے آپ کو سمجھو کہ تمہاری کیپبلٹی کیا ہے. اگر تو تمہارے پاس اپرچونیٹیز کی ایک لسٹ ہے، 5 سے 6 اپرچونیٹیز ہے، تو اس میں سے بیسٹ اپرچونیٹی کیا ہے، اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کرو. ہاں، ہر انسان کے پاس اپرچونیٹی ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس اپرچونیٹی ہے کیونکہ ہم مینٹلی پریپیئرڈ ہی نہیں ہوتے. ہم ایک دفعہ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں، اس 1,00,000 روپے سے وہ شخص کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کے پاس بہت سی اپرچونیٹیز ہے، وہ جنرل اسٹور کھول سکتا ہے، وہ پرائز بانڈس لے کے رکھ سکتا ہے، وہ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتا ہے، وہ کوئی اسٹوریج کر سکتا ہے کسی چھوٹے موٹے پروڈکٹ کی، وہ موبائل شاپ اوپن کر سکتا ہے. اچھا، وہ کوئی اپنا DVD سینٹر اوپن کر سکتا ہے، وہ اپنا وہی پیسہ کسی انویسٹمنٹ پلان میں انویسٹ کر سکتا ہے، وہ اس کے شیئرز خرید کے رکھ سکتا ہے. دنیا میں ایسی ایگزامپلس میں نے دیکھی ہیں کہ لوگوں نے انشورنس کمپنیز کے اندر اور مارکیٹ شیئر کے اندر 50,000 روپے ڈالا، لاکھ روپے ڈالا، انہی سے پیسہ کمایا، انہی کو ری انویسٹ کیا اور 5 10 سال میں وہ کروڑ پتی بن گئے. میرے پاس سامنے ایسی بے شمار ایگزامپلس ہیں.
بیسک بزنس کے لیے پیسے کی نہیں آئیڈیا کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس آئیڈیا کے لیے آپ کی گرومنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ گرومنگ آپ کے پیرنٹس، آپ کی فیملی اور آپ کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس آپ ہی کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کی اجازت سے یہ میرا ایک یوٹیوب کا چینل ہے جی، تو میں اس پہ ڈال دوں گا، بہت تو شکریہ۔ جس کو فائدہ ہوگا وہ اس میں سے ایک صدقہ جاریہ کے طور پر لوگ اس کو سن لیں گے۔ ایک تھوڑا سا اپنا تعارف پھر کروا دیجیے۔ میرا نام مستنیر محمود ہے، میری کوالیفیکیشن MBA ان ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے فرام یونیورسٹی آف لاہور۔ میں ڈیپٹی مینیجر ہوں آدم جی لائف انشورنس بہاولپور لوکیشن کا، اور آئی ایم فرام بہاولپور۔ اور میرا پاسٹ ایکسپیرینس اگر آپ دیکھیں تو میں نے ڈیوو میں کام کیا ہے لاہور میں، اس کے علاوہ ایز اے HR کوآرڈینیٹر میزان بینک بہاولپور ڈسٹرکٹ میں رہا ہوں، اور چھوٹا موٹا لیکچرر بھی رہا ہوں ایک پرائیویٹ ادارے کے اندر۔ سو دس از مائی ہسٹری، اور بس بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔